اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر کے اندر سنا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور خواب کی تعبیر کے مطابق 7 سال جو ہے شاندار آئے، خوب بارشیں ہوئیں، خوب غلہ اگا۔ اللہ کے پیغمبر اور مصر کے بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں اس کو مینٹین کیا۔ وہ جو غلہ پیدا ہوا اس کو سرکاری خزانوں میں محفوظ کر کے بالیوں میں رکھوا دیا، اور عوام کو ہدایت دے دی گئی کہ اپنی اپنی زمین کا جو غلہ ہے 5واں حصہ ہر سال کا بچا بچا کر بالیوں میں گھروں میں محفوظ رکھتے جاؤ، تاکہ آئندہ جب 7 سال دوسرے آئیں گے قحط سالی والے تو وہ تمہارے لیے کام آئیں گے۔ تو 7 سالوں میں خوب غلہ ہوگا، خوب جو ہے اناج ہوگا، اور سرکاری اعتبار سے بھی گوڈاؤن میں اور ذخیروں میں اللہ کے پیغمبر نے بہت اچھے انداز میں پوری نگرانی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو محفوظ اور سیو کروایا، اور مصر کی عوام کو بھی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے اپنی آمدنی کے غلے کو محفوظ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد 7 سال کے بعد جب دوسرے 7 سال شروع ہوئے قحط سالی والے، جس میں بارش نہیں ہو رہی ہے، غلہ اور اناج نہیں اگ رہا ہے، اب مصر والوں کو تو پریشانی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اتنا شاندار نظم اور انتظام کر دیا تھا کہ وہاں کی پبلک کو تو باہر سے یا سرکار سے غلہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان کا اپنا ذخیرہ کیا ہوا اور جمع کیا ہوا غلہ ہی ان کے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن آس پاس کے علاقوں میں بھی قحط پھیلا، مصر سے ہوتے ہوئے ملک شام، فلسطین کا علاقہ، اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا جو وطن تھا کنعان، وہاں پر بھی پھیلا، قحط سالی ہوئی اور غلہ اور اناج نہیں اگا۔ تو اب باہر کے لوگ بھی جوگ در جوگ، جماعت در جماعت آنے لگے، اور اللہ کے پیغمبر نے انتظام بھی بہت شاندار کیا کہ بہت معمولی قیمت پر، جسے ہمارے یہاں راشن کا ہوتا ہے، ایسے بہت معمولی قیمت پر غلہ فروخت کرنا اور بیچنا شروع کیا۔ تو اب پورے مصر کا چرچا پورے آس پاس کے ملکوں میں ہو گیا کہ بادشاہ بڑا رحم دل ہے، اور وہاں غلہ آسانی سے اور بہت کم معمولی داموں پہ مل جاتا ہے۔ تو آپ کے وطن کے لوگ اور آپ کے بھائی 11 بھائی تھے، چھوٹا بھائی بنیامین، اس کو تو ابا کے بعد چھوڑ دیا گیا، باقی 10 بھائی جو بڑے تھے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا اور وہ بھول گئے تھے، پتہ نہیں یوسف زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی اب ابا نے بتایا کہ میں سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور بہت معمولی قیمت پر غلہ اور اناج دے رہا ہے، تو جاؤ بیٹو تم بھی غلہ اور اناج لے کر آؤ۔ تو اب بھائیوں نے رکھتے سفر باندھا اور یہ لوگ جو ہے مصر پہنچے، اور اللہ کے نبی نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ ہر انسان کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا کرتے تھے، جس کو ایک وسق، اور ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے، اور 60 سا آج کے حساب سے 210 کلو، 210 کلو کے قریب جو ہے ایک انسان کو اتنا غلہ دینے کا طے کر دیا کہ جتنے انسان آئیں گے ہر ایک کو اتنا اتنا دیا جائے گا، اور بہت معمولی اور مناسب قیمت پر۔ اب یہ بھائی لوگ بھی آئے، اب اللہ کے پیغمبر نے تو فوراً ہی پہچان لیا، کیونکہ بڑوں جو انسان پہلے سے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی عمر ڈھلنے میں زیادہ فرق نہیں آتا، لیکن بچہ بڑا ہو اور جوان ہو پھر اور بڑا ہو تو اس کا چہرہ ہر چیز بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو 7-8 سال کے تھے جب کنویں میں ڈالا گیا تھا، بچے تھے، اسے جوان ہوئے، جوان کے بعد پھر تقریباً 40 سال کی عمر ہو رہی ہے جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، تو ظاہر سی باتیں پورے بدل چکے ہیں، اور پھر شاہانہ لباس، شاہی لباس کے اندر ہیں، بادشاہ ہیں، شاہی تخت پر اور محل میں ان کی کیا کہتے ہیں رہائش ہے، تو پورا آپ چینج ہو چکے ہیں، لیکن بھائی لوگ نہیں بدلے، یعنی تبدیلی آئی لیکن معمولی تبدیلی آئی، کیونکہ وہ پہلے سے بڑے تھے، بڑے ہونے کے بعد زیادہ تبدیلی نہیں آتی، صرف سفیدی
کا کوا جو ہے وہ کالا کوا اڑ جاتا ہے، سفیدی کا کبوتر آ جاتا ہے، باقی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ خیر، تو انہوں نے پہچان لیا فوراً انداز سے اور بات چیت کرنے سے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن اجنبی بن کر پوری چھان بین کر رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تم تو مصر کے نہیں لگتے، عبرانی زبان تم لوگ یوز نہیں کر رہے ہو، تم لوگ شاید باہر کے ہو۔ بولے ہاں ہم باہر سے آئے ہیں۔ بولے کیوں آئے ہو؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ بادشاہ جو ہے آپ جو ہے بڑے رحم دل ہیں اور بہت کم قیمت پر غلہ دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم سچ بولو، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، کسی کے جاسوس بن کر تو نہیں آئے ہو، دشمنی نکالنے تو نہیں آئے ہو؟ اب بادشاہ ہے تو بادشاہ تو چھان بین کرتا ہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں ہم لوگ جو ہے غلہ لینے آئے ہیں اور ہمارے ابا نبی ہیں۔ وہ نکلوانا ہی چاہتے تھے، باتوں کو نکلوانا ہی چاہتے تھے کہ ہمارے ابا نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کا نام ہے، تم نے نہیں سنا؟ کنعان کے اندر اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم لوگ پیغمبر کی اولاد ہیں، ہمارا گھرانہ بہت اعلیٰ ہے، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، لہذا ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو سب معلوم ہے، جو یعنی بات ظن غالب میں تو آ چکی تھی کہ میرے بھائی ہیں، لیکن یقین کے ساتھ بالکل بات کو اوپن کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سب بتا دیا۔ کہا کہ اچھا اور تمہارے اور کتنے بھائی ہیں؟ تمہارے ابا اچھا نبی ہیں، اور تمہارا اور کتنے بھائی ہیں؟ کہا ایک بھائی اور، دو بھائی اور تھے، ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی جو ہے بچپن میں جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ ایک بھائی بچپن میں جنگل میں گم ہو گیا تھا، باتیں بنا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک چھوٹا، اس سے چھوٹا بھائی تھا، وہ جو ہے ابا کے پاس ہے، ابا نے جب سے وہ ہمارا بھائی گم ہوا ہے نا، ابا رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اور جو ہے چھوٹے بھائی بنیامین اس کا نام ہے، اس کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم صحیح بول رہے ہو، تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم جھوٹے نہیں ہو۔ ہاں بھائی، ان کا اچھا انتظام کرو، مہمان خانے میں شاندار انتظام کیا جاوے، کھانے پینے کا، رہائش کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے ہونا چاہیے، ایک گریڈ کا جو ہے کھانا اور ہر چیز ہونی چاہیے، یہ ہمارے شاہی مہمان ہیں۔ جاؤ آرام سے رہو، پھر جب جانا ہوگا تب غلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب جب غلہ دینے کا وقت آیا تو اب یہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا بھائی ہے، اس کا بھی دے دو۔ وہ تو ابا کے پاس، ابا اکیلے تھے اس لیے ان کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، ورنہ وہ بھی آتا۔ بولے نہیں، ہمارے اصول کے خلاف ہے یہ، جو آئے گا وہ غلہ پائے گا، جو نہیں آئے گا وہ نہیں پائے گا۔ اس لیے آئندہ تم وعدہ کرو، اگر تم سچے ہو، تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، تو آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، آئندہ اپنے بھائی کو، تو اس کو بھی غلہ مل جائے گا۔ ابھی تو تم 10 کا غلہ تم کو دیا جا رہا ہے، اور تمہارا 11واں بھائی ہے، اگر وہ ہے تم کہہ رہے ہو، تاکہ وہ تو آئندہ تم لے کر آؤ گے، تاکہ مجھے یہ بات واضح ہو جائے کہ تم دھوکہ نہیں دے رہے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے ہو۔ آئندہ جب آؤ گے اس کو لے کر آنا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے اپنے، وہ سگے بھائی ہیں، بنیامین جو ہے وہ حضرت یوسف کی والدہ اور بنیامین کی والدہ سگی ہیں، باپ تو سب کے ایک ہی ہیں، باپ 12 کے 12، ابا سب کے ایک ہیں، لیکن ان 10 کی ماں الگ ہے۔ وہ خالہ ہے یوسف علیہ السلام کی، 2 بہنوں سے الگ الگ نکاح ہوا تھا، ایک بہن کا انتقال ہوا، پھر دوسری بہن سے نکاح ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دوسری یعنی بیوی سے ہیں، جو پہلی بیوی کی بہن تھی۔ تو یہ دونوں جو ہے بالکل سگے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو آپ کو اپنے بھائی کی یاد ستا رہی ہے، تو ظاہری طور پر یہ پلان انہوں نے بنایا کہ آئندہ تم آؤ گے تو اس کو لے کر آؤ گے، اور نہیں لائے تو تم کو غلہ ملے گا نہیں، اور میرے پاس بھی مت آنا۔ خیر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ بیچ میں قرآن نے کاٹ دیا۔ قرآن کوئی کہانی قصے کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک ایک پل پل کی خبر دے ہوئے، جو اصل مین باتیں ہوتی ہیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور جو مین بات یعنی جو باتیں چھوٹ گئی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ 7 سال اس طرح غلہ ہوگا، لوگوں نے خوب ذخیرہ کر لیا، پھر 7 سال میں قحط سالی آئی اور پریشانی آئی، تو پھر لوگ آئے، تو حضرت یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور آپ کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، حضرت نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، لیکن وہ لوگ آپ کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں پہچان رہے ہیں، کیونکہ بچپن میں چھوڑا تھا 7-8 سال کی عمر میں، اور بچپن سے جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور پھر مصر کا بادشاہ
جس پوزیشن پر آپ ہیں، جس عہدے پر آپ ہیں، وہاں تصور بھی نہیں جائے گا کہ میرا بھائی وہاں آ گیا ہے. وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے بھائی لوگ آپ کو منکرون، اجنبی سمجھ رہے ہیں اور نا واقف ہے آپ سے، لیکن آپ نے پہچان لیا. پھر وہی باتیں ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، پوری چھان بین کی، پوری تفتیش کی. اور وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کا سامان، قَالَ اُوتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان سے کہہ دیا کہ تم لانا میرے پاس تمہارے باپ شریک بھائی کو. وہ بنیامین تمہارا باپ شریک بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے. لیکن یہ نہیں بتایا، خالی کہا کہ کیا اب تمہارا سامان تیار ہو رہا ہے، اب تم جا رہے ہو، آئندہ اگر غلہ لینے آنا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا، تم نے کہا کہ تمہارا ایک بھائی ہے تو اس کو لے کر آنا، تمہارے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اوفی الکیل، میں پورا غلہ سب کو دے رہا ہوں، کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں. یعنی معمولی قیمت پر، اچھے طریقے پر، کم بھاؤ میں پورا غلہ سب کو تول کے دے رہا ہوں. تم دیکھ نہیں رہے ہو میرا حسن اخلاق؟ اور وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں. جو میرے یہاں اتر رہے ہیں، انزال کر رہے ہیں، فروکش ہو رہے ہیں، مہمان بن رہے ہیں، ان کی اچھی طرح میں مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں. تو بھائی اجنبی جگہ پر آدمی جائے تو یہی تو چاہے گا وہ کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کا اچھا اکرام کرے، اچھا کھلائے پلائے. تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس لیے آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آنا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ، آگے پھر دھمکی دی، آگے اب دھمکی دے رہے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، سن لو اگر تم نہیں لائے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہیں غلہ واللہ نہیں ملے گا، کوئی کیل پیل نہیں ہوگا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے آئندہ تو تم کو کوئی غلہ اور اناج نہیں ملے گا. اور فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی مت آنا، مجھ سے ملنا بھی مت، ورنہ تم سزا بھگتو گے. یعنی تم نے جو کہا ہے کہ ہمارا ایک بھائی ہے، تو اب تم جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو، اس کا امتحان ہے کہ تم آئندہ اس کو لے کر آؤ گے. اگر تم لے کر آئے تو اس کا مطلب تم اپنی بات میں سچے ہو، اور اگر نہیں لائے تو اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو. اور جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ ہے کہ آئندہ آنا نہیں، اور غلہ ملے گا نہیں، بلکہ الٹا جو ہے تم گلا کرو گے، غلہ نہیں گلا کرو گے، شکوہ کرو گے جا کر. خیر، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، اب بھائی کہنے لگے کہ ہم بنیامین کے بارے میں ابا کو آمادہ اور تیار کریں گے. ابا ہی ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی تو پہلے ہی بچھڑ گیا، ابھی چھوٹا بھائی تھا تو ابا ان کو اپنے قریب رکھتے ہیں. تو سنراود عنہ اباہ، کہ ہم ابا کو آمادہ کریں گے، پھسلائیں گے اور ابا کو پٹائیں گے، جیسے آپ بولتے ہیں نا، اپنے ابا کو ان کے بارے میں پٹائیں گے اور آمادہ کریں گے، تیار کریں گے کہ بھیج دیں میں. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم چوکس کرنے والے ہیں، یہاں کی زبان میں وہی ہم ایسا کر کے رہیں گے، کیونکہ معلوم ہے گھیڑی پھنسی ہے. کیونکہ ابھی تو قحط سالی 7 سال تک چلنے والی ہے، اور اس کے علاوہ بظاہر اسباب کے درجے میں بظاہر کوئی روزی کا اور کھانے کا انتظام مصر کے علاوہ نظر ان کو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ کافی لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں. سب جگہ یعنی خشکی نظر آ رہی ہے، کھیتیاں ہیں ہی نہیں. اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ تھا، یعنی کہیں بھی غلہ نہیں ہوگا ہے، تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے. تو بولو انا لفاعلون، ہم اس کو بالکل چوکس کرنے والے، ایسا ہم بالکل کریں گے، لے کر آئیں گے. اب کیا ہوا، ایک تو ظاہر میں تو یہ آپ نے چال چلی، اس طرح کے انداز سے ان کو پھنسا لیا کہ آم کے آم، گٹھلیوں کے بھی بادام اپڈیٹ ہوا ہے کہ بھائی بھی آ جائے گا اور ملاقات بھی ہو جائے گی، اور ظاہر میں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا جھوٹ کو ہے ثابت کر، یعنی سچ جھوٹ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، چیک کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو یہ اپنے بھائی کو اپنے قریب کرنا، ملاقات کرنا. یہ ظاہری جال بچھایا، اب خفیہ جال بھی بچھا رہے ہیں. کیا؟ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور اپنے کارندوں سے، کارکنوں سے کہہ دیا، درباریوں سے، جو کام کرنے والے نوجوان تھے، کہ دیکھو جب تم ان کا سامان تیار کرنا نا، تو یہ جو پونجی اور جو یہ لے کر آئے ہیں زیور
دیکھا اس میں بعض روایتوں میں ہے کہ گھر کے زیور تک لے کر آئے تھے، حالات ایسے تنگ ہوئے اللہ کے نبی کو جو ہے بہت دل پہ پتھر رکھ کر اس کو ہاتھ میں لیا اور سب یاد آ گیا. تو اپنے کارندوں سے کہہ دیا کہ جب تم ان کا سامان تیار کرنا تو اس سامان کے اندر یہ جو پونجی جو سرمایہ لے کر آئے ہیں پیسے اور زیور وغیرہ وہ اندر ڈال دینا اور اس طرح باندھ دینا کہ گرے نہیں، گھر جا کر ہی جب کھولے تو ان کو ملے. کیوں؟ اس کی وجہ اب آ رہی ہے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور آرڈر دے دیا اپنے کارندوں سے اجعلوا بضاعتهم في رحالهم کہ رکھ دو ان کی پونجی کو، ان کا مال، ان کا سرمایہ ان کے کجاؤں میں. اونٹ کے اوپر جو بوجھ لادا جائے گا اس کے اندر، اس کو کجاوا بولتے ہیں جو اس پہ بیٹھتے ہیں، تو کیا اس کے اندر اناج میں یہ ڈال دینا. لعلہم یعرفونہا، شاید یہ لوگ پہچان لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو شاید یہ پہچان لیں کہ ہمارا پیسہ واپس آ گیا. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹ کر آویں. کیوں کیا ایسا؟ ایک تو اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جب زیورات بھی آ گئے ہیں گھر کے تو معاملہ جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے گھر کا. اگر میں پیسہ نہیں ڈالوں گا تو آئندہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ فری میں مانگنے تو نہیں آئیں گے، نبوت کے گھر کے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آگے ہاتھ پھیلائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا. تو شاید انتظام نہ ہو تو نہ ہوئے پیسے کا. دوسرا یہ کہ آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو میں غلہ دوں اور پیسہ لوں. اپنے بھائیوں کو چاہے انہوں نے خیانت کی اور جو ہے تکلیف پہنچانے کی ساری حدیں پار کر دی تھی، لیکن وہ نالائق تھے، وہ فسادی تھے. میں تو شریف ہوں، اللہ نے مجھے جو ہے نوازا ہے. تو وہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھائی اور اپنے والد کو پیسوں میں غلہ دوں، اس لیے جو ہے وہ واپس کروا دیا. اور اپنی طرف سے اپنے جیب سے آپ کہو گے کہ یہ تو چیٹنگ نہیں ہوئی، سرکاری خزانے میں سے غلہ فری میں دلوا دیا. ارے فری میں نہیں دلوایا، اپنے پاس سے ادا کروایا. وہ پیسہ تو ریٹرن کر دیا کہ اندر ڈال دو، اور اپنی جیب سے پیسے دیے کہ اس کا جو جتنا خرچہ ہے لو میری طرف سے جو ہے بل بنا دیا جاوے اور سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جاوے. اس وجہ سے بھی. اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ گھر جائیں گے اور اناج کو کھولیں گے اور وہ سرمایہ اور پیسہ سامنے آئے گا تو ابا کو پتہ چلے گا تو ابا بولیں گے یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، جاؤ واپس کر کے آؤ، جاؤ واپس کر کے آؤ، لگتا ہے بھول ہو گئی اور بھول میں ہی آ گیا ہے. تو اس طریقے سے ایک بہانہ بن جائے گا واپس آنے کا. تو پھر بھائی کو بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ پھر وہ بات یاد آئے گی کہ وہ بادشاہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر بھائی کو نہیں لائے تو پھر غلہ نہیں ملنے کا. تو اس لیے بھی کہ ابا ریٹرن کر دیں گے کہ جاؤ واپس کر کے آؤ. اچھے بچے کسی کی چیز نہیں اٹھایا کرتے تھے. کوئی بچہ لے کر آ جاوے تو جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہ نہیں بیٹا کہاں سے لایا، بولے وہاں سے لایا، رکھ کے آ جا. اور جو چیٹر ہوتے ہیں بولے بہت اچھا بیٹا اور کہیں سے لانا جلدی سے. خیر تو ماں باپ ہی بگاڑتے ہیں. جب پتہ چل رہا ہے کہ بیٹا اس طریقے سے غلط حرکت کر رہا ہے، پہلے دن آپ روک دیں گے تو آئندہ وہ ڈرے گا. اس کی جگہ پر آپ اپنے پاس سے کھلائیے اور اس پر ڈانٹیے کہ جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، اس طریقے سے غلط بات ہے بیٹا. ابھی ایک چاکلیٹ اٹھایا ہے، 1 روپیہ اٹھایا ہے، کل 1 لاکھ اٹھائے گا، پھر آپ کو بھی اٹھایا جائے گا، پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا. خیر تو یہ اس لیے پورا یعنی چال خفیہ اس طرح چلی آپ نے کہ اندر ہی سامان ڈال دیا. اب یہ لوگ لے کر واپس ہوئے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال تو یہ ہے کہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، 7-8 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر عزیز مصر کے پاس کئی سالوں تک شاہانہ انداز میں رہے، پھر جیل خانے میں 7-8 سال گزارا، الزام لگا جھوٹا، پھر وہاں سے رہائی ہوئی، پھر بادشاہ کے پاس رہے، پھر بادشاہ بن گئے. تو گھر والوں کو اطلاع نہیں دی، ان سے ملنے نہیں گئے. سوال ہوتا ہے نا کہ باپ رو رو کر یعنی بینائی تک چلی گئی ہے، تو کیا ابا یاد نہیں آئے جس ابا سے اتنی محبت تھی ان کو؟ چلو جب چھوٹے تھے، جب خطرہ تھا، کنویں میں ڈالے گئے تب خطرہ تھا، پھر بیچا گیا تب خطرہ تھا، لیکن جب بڑے ہو گئے اور وہاں عزیز مصر کے گھر پہ رہنے لگے تب تو کسی طرح پیغام بھیج سکتے تھے کہ میں زندہ ہوں، ابا کیا حال ہے.
یا ملنے آ سکتے تھے؟ یا اس کے بعد چلو چھوڑو، جیل خانے سے نکلنے کے بعد جب بادشاہ بن گئے اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب تو شاہانہ انداز میں پوری فوج لے کے جا سکتے ہیں کنعان ابا کے پاس، تو کیوں نہیں گئے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں گئے؟ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی ایک شاندار کتاب ہے عربی میں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کی طرف سے منع ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ کو اتنا پیار ہے تو بیٹا بھی تو بہت چاہیتا تھا، بیٹے کو بھی ابا سے بہت پیار تھا، تو کیوں اپنا حال ظاہر نہیں کیا اور کیوں ملنے نہیں گئے اور کیوں بتایا نہیں کہ میں زندہ ہوں، ابا ٹینشن مت لو؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اب سوال ہے کیوں منع کیا تھا؟ تو اللہ امتحان اور آزمائش میں اور زیادہ آزمانا چاہتے تھے۔ بڑوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، ہاں، کہ انبیاء کو سب سے زیادہ جو ہے حالت میں رکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے المثل فالامثل، پھر جو نبی سے زیادہ قریب ہوگا اس کے اوپر اتنے حالات زیادہ آئیں گے، پھر جو اس سے قریب ہوگا اس پر حالات آئیں گے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا ایمان مضبوط ہے اتنے حالات بھی آئیں گے، لیکن اتنا وہ پہاڑ کی چٹان کی طرح ان سے ٹکرا بھی جائے گا اور وہ حالات چکنا چور ہو جائیں گے، یہ بھی ہے۔ خیر، تو اس لیے جو ہے اللہ آزمانا چاہتے تھے کہ میرے نبی یعقوب علیہ السلام جو ہے، کیونکہ بڑی آزمائش کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو اور زیادہ اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ بڑی آزمائش کے بعد بڑا انعام دینا چاہتے تھے، اور بڑی آزمائش کے بعد جب انعام بڑا ملتا ہے تو اس کے تو کیا کہنے، یعنی وہ خوشی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی بستر پر پڑ گیا ہو، ایسا بیمار ہو گیا کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اور اللہ نے اچانک اس کو شفا بھی دے دی اور شاندار جو ہے بیٹے کا جاب بھی لگ گیا اور مکان بھی بن گیا، تینوں خوشی ایک ساتھ آ گئی، تو کہیں اٹیک نہ آ جائے خوشی کے مارے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اللہ آزمانا چاہتے تھے، ورنہ اللہ کے پیغمبر جا سکتے تھے ملنے بتانے سب کچھ۔ اور خود یعقوب علیہ السلام جب شروع میں ہم نے شروع کیا تھا تو یاد ہے جب بھائیوں نے کہا کہ وہ بھیڑیاں کھا گیا اور وہ خون میں لت پت کرتا لا کر پیش کیا تھا اور تھوک لگا کے رو رہے تھے، آنسو تو نکل نہیں رہے تھے، جھوٹ موٹ کہا کے رو رہے تھے، تو ابا نے بس کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس میں تو صبر کروں گا اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا جو تم بیان کر رہے ہو مجھے۔ حالانکہ ابا کو یقین نہیں آیا تھا، جب یقین نہیں آیا تھا کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں تو پھر ڈھونڈنے کیوں نہیں گئے اس کنویں کے پاس؟ بولے چلو بتاؤ کہاں پر بھیڑیے نے کھایا ہے؟ ارے پوری دنیا دیکھنے آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاوے، اجنبی کا ہمارے علاقے کی نعوذ باللہ کسی کا کوئی ایسا حادثہ ہو جاوے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پورا محلہ دیکھنے آئے ہوئے کہاں پر ہوا تھا، تو باپ نے چھان بین ہی نہیں کی، جو اتنا پیار کرنے والے تھے، لاڈلے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے سب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آزمائش میں رکھا گیا اور بھلا دیا گیا، یعنی یہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئے کہ جا کے وہاں چھان بین کریں کہ کہاں پر بھیڑیا آیا تھا، کیسے آیا تھا، کہاں حملہ کیا، خون کہاں گرا ہے، بتاؤ، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آزمائش پہ آزمائش ہوتی گئی، اور آگے آئے گا واقعہ آخر میں کہ انی لاجد ریح یوسف، اس وقت کہیں گے آخر میں مجھے تو جب کرتا بھیجیں گے اپنا یوسف علیہ السلام ابا کے پاس کہ ڈال دینا ابا کے چہرے پر اور آنکھ پر تو روشنی لوٹ آئے گی، تو ابا کہیں گے ارے مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے، کنعان میں ہے اور یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، یہاں سے وہاں بو آ رہی ہے اور خوشبو یعنی سنائی دے رہی ہے، اور کنعان میں کنویں کے اندر پڑے ہیں، وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی وہیں جنگل میں اپنے وطن میں ہی گاؤں کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ابا کو معلوم نہیں پڑا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بلایا، جو جہاں اللہ نے بتایا وہاں مصر کا پتہ چل گیا کہ میں تو اس کرتے میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں، یوسف زندہ ہے، اور وہاں کنعان میں وہیں اسی وطن میں اسی گاؤں کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں بو نہیں آئی یوسف زندہ ہے نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال اب یہ لوٹتے ہیں، پھر کیا ہوگا انشاءاللہ وہ آئندہ کل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔